گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. زندگی غازی کی امانت ہے، جب تک چاہے گا سانسیں چلتی رہیں گی. علی کی ولایت کو بیان کرو. ضروری نہیں کہ ممبر پر. اللہ نے زبان دی ہے، جب بولو علی کی ولایت کے لیے بولو. 4 بندوں میں بیٹھو، ذکر ہی علی بادشاہ کا کرو. اس کے علاوہ کوئی ذکر ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو جو صبح شام کیا جائے. 9 مرتبہ حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا. شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے فکرہ پڑھو. 9 مرتبہ کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ جواب ارشاد فرمایا. وہ پوچھتے تھے صراط مستقیم کیا ہے. حضور فرماتے تھے 10ویں مرتبہ خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. سمجھ آئیے، کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. پیغمبر نے فرمایا آپ پوچھو. انہوں نے اٹھ کے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. پیغمبر اعظم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سارے کے سارے علی کی طرف مڑے، دونوں ہاتھوں کو عباس محمد نے نکالا، علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم علی ہے. صراط مستقیم. کسی کو اعتراض ہو تو میں نے کوئی تانا نہیں دینا. یہی موقع پر ہم نے علی خدیر کے کھلے میدان سے لیا. پیغمبر نے فرمایا صراط مستقیم علی. شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ پہلی لڑائی تو اسی شیطان نے کی تھی اور موضوع تھا سجدہ. اللہ نے کہا آدم کو جھک. اس نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. ساری زندگی بغیر تنخواہ کے اس بندے کے پاس نوکری کروں گا جو ثابت کر کے دکھائے کہ پڑھنے والی نماز شیطان نے چھوڑ دی. ابھی بھی پڑھتا ہے. اس سے زیادہ چپ ہو جائے. علی کی ولایت ووٹ نہیں کہ منت کریں گے جی مہربانی کریں بول پڑیں جی علی کا نام اونچا ہو جائے. بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. اللہ کو بھی مانتا ہے. ایک دفعہ بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. اللہ نے نکال دیا، نیچے آ کے بھی کہتا رہا رب رب رب. قیامت کو بھی مانتا ہے. اسی لیے تو کہہ کے آیا تھا مہلت دے دے. کیوں میرے خاموش جوان؟ کب تک کی مہلت دے دے؟ الی یوم المبعثون. قیامت کو مانتا نہیں تھا تو قیامت تک کی مہلت کیسے مانگی؟ شیطان کے 2 عقیدے قرآن سے ثابت ہو گئے. نیچے کھڑے ہو کے کہتا تھا رب دماغ میں اتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا. شیعہ مذہب اس سے سچا مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں. یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. آدم نے زمین پر آ
گمراہ کیا. آدم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے کہا تو نے گمراہ کیا. میں صبح تک یہ 2 آیتیں پڑھتا رہوں، جب تک تمہارا ضمیر نہ جاگے میں آگے پڑھوں گا نہیں. آدم کہہ رہا تھا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان کہہ رہا تھا تو نے گمراہ کیا. تو جو اپنی غلطی کو اپنی تسلیم کرے وہ آدم کی اولاد ہوتا ہے، جو اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دے شیطان کی اولاد. بندوں نے ہمیشہ گھاٹا اللہ کے کھاتے میں ڈالا. کیا چیز؟ گھاٹا، نقصان، وہ اللہ کے کھاتے میں. بیٹا پیدا ہو جائے خوشیاں، بیٹی پیدا ہو جائے بے نیاز. مقدمہ جیت جائے وکیل تکڑا تھا، ہار جائے تقدیر نال کون ٹکر لگے. مولوی کا بڑا مشہور فکرہ ہے، مولوی کا پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. بنی امیہ کے نجس مولویوں نے یہ فکرہ بنایا ہے، نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان میں. یہ فکرہ بنایا گیا ہے آج یزید کو چھڑانے کی خاطر کہ جی اس کا قصور کیا ہے، پتا بھی نہیں ہلتا. اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا تھا، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لکھی کو کون ٹالے، تقدیر کو کون بدلے. یہ 7 فکرے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پھولنے والے پھر مولویوں نے بنائے ہیں، نجس مولویوں کے بنائے ہوئے فکرے ہیں کہ جی پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کی مرضی. وہ کیوں ہوا؟ اللہ کی مرضی. یہ کیوں ہوا؟ جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. تم نے علی کو محمد کے بعد وزیر کیوں نہیں بنایا؟ جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. حسین قتل کیوں ہوئے؟ جی یزید کا کیا قصور ہے؟ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. تو میں نے کہا دین کے دشمنوں، جب میں علی اور اس کے بچے کے دشمنوں پر لعنت کیا کروں، اعتراض نہ کیا کروں، اس لیے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا. اللہ کی مرضی کے بغیر پتا تو نہیں ہلتا. تو ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہلتا. ایک بندے نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے کہا اسماعیل آل محمد بڑے کریم. اسماعیل صاحب نے کہا بے شک. اس نے کہا قاتل کو شربت پلاتے تھے. قبلہ نے فرمایا بے شک. اس نے کہا اگر میرے پیروں نے قیامت والے دن سوری بول دیا کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ تو بڑے لاجپال ہیں، انہوں نے معاف کر دیا، تم شیعوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت لعنتیں بھیجتے رہتے ہو؟ یہ انہیں معاف کر چڑیا. تم شیعوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت لعنت بھیجتے ہو؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مان تو بھی گیا میرے بڑے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ قاتلوں کو قتل معاف کر دیں گے، تیرے اتنے میری لعنتیں بھی معاف نہیں کریں. جب یہ صلح ہونے لگی ہم مولا سے کہہ دیں گے مولا قتل بعد میں معاف کرنا، پہلے لعنتیں معاف کرو. غور ہے یا نہیں؟ آپ صراط مستقیم علی ہے. پہلا جھگڑا ہو رہا اور پہلے جھگڑے کا موضوع ہے سجدہ. اور وہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رسولوں کے لیے اس نے کہا سب کو بھٹکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین.
تیرے نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا. توحید کو مانتا ہے, نبوت کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے. شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا میں نماز سے روکوں گا؟ وابڈا والے جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ کیا آگے کہتے ہیں؟ چلو جی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا, یہ پنکھا بند کرو, باقی چلتے رہیں. تسی این سنے جی تھوڑے علاقے کدی ہوئی نہیں لوڈ شیڈنگ؟ کیوں جی ایسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ چلو جی اے بتی بند کرو, باقی چلتی رہیں. مکمل بند کرتے ہیں. شیطان بھی بڑا کمینہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا نماز سے روکوں گا, روزے سے روکوں گا, حج سے روکوں گا. اس نے کہا میں روکوں گا صراط مستقیم سے, اور صراط مستقیم ہے ابو طالب کا بیٹا علی تمہارا. بسم اللہ. خدا کی توحید کی قسم خوش وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا یہ خوش ہو, باقیوں کا کلیجہ چل جائے گا. حسین کی عزت کی قسم